فرد شناسی اور دیانتداری جیسے جراثیم اب پولیس میں بہت ہی ناپید ہو گئے ہیں۔ اب چند ہی پولیس آفیسر بچے ہیں جو کہ ایمانداری اور دیانتداری کی مثال ہیں۔ ان میں ASI جبران بھی تھا جو اپنی ایمانداری کے سبب آج تک ترقی نہ کر پایا تھا۔ اس کو شکوہ بھی نہ تھا، وہ تو بس اتنا ہی جانتا تھا کہ وہ ایک ایسے مولوی کا بیٹا ہے جو پوری زندگی خود بھی حرام سے بچا رہا اور اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کی ترغیب دی، چنانچہ وہ اسی میں خوش تھا۔ اکثر و بیشتر اس کی رات کی ڈیوٹی ہی لگائی جاتی تھی جس میں زیادہ تر گشت پر ہی رہتا تھا، کیونکہ رات میں زیادہ جرائم سے واسطہ ہی پڑتا رہتا تھا۔ حسب معمول وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موبائل پر گشت پر تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے، سردی کی شدت میں اضافہ ہو چلا تھا، موبائل خرامہ آگے بڑھ رہی تھی۔ لعنت ہے یار رات کی ڈیوٹی پر۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل نے جھلا کر کہا، کیوں کرم دین، آج بہت مرچیں چبا رہے ہو؟ جبران مسکرا کر بولا، نہیں سر ایسی بات نہیں ہے، 6 ماہ ہوئے ہیں شادی کو اور پورے 1 ماہ سے رات کی ڈیوٹی پر ہوں۔ پھر کام تو کام ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، شادی کے چند سال انجوائے کے ہوتے ہیں اور ان سرد راتوں میں رات کی ڈیوٹیاں، کوئی بات نہیں کرم دین، اگلے ہفتے تم پھر مارننگ میں چلے جاؤ گے۔ سر ان اوپر والوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، جو اٹھانے میں ماسٹر ہے اور اوپر والے اسی کی سنتے ہیں، کرم دین غصے میں بولا۔ چلو کوئی بات نہیں، کسی ہوٹل پر چل کر گرم چائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور ابھی یہ جملے اس کے منہ میں ہی تھے کہ عین اسی وقت موبائل کے ٹرانسمیٹر پر ایک پیغام موصول ہوا، 2456 کالنگ۔ جبران آگے جھک گیا۔ سب انسپکٹر جبران ریسیونگ۔ 813 نمبر پوچھا گیا۔ یس اوور۔ تم لوگ مارٹن روڈ پر ہو؟ جی اوور۔ ہمارے پاس نامعلوم فون کال سے اطلاع آئی ہے، اس کا نمبر ٹریس نہیں ہو پا رہا ہے، لگتا ہے فون کرنے والا اپنا ذاتی ایکسچینج رکھتا ہے، ممکن ہے خبر غلط بھی ہو لیکن رسک نہیں لے سکتے، اوور۔ اطلاع کیا ہے؟ اوور۔ چند نامعلوم لوگ گولڈ بازار میں موجود ایک دکان کے تالے توڑنے میں مصروف ہیں، فوراً دیکھو کیا معاملہ ہے، اوور۔ فون کرنے والی کی آواز کس قسم کی تھی؟ اوور۔ مطلب آپ نے آواز سن کر کچھ تو اندازہ لگایا ہوگا کہ لیجا سنجیدہ تھا یا کوئی مذاق کر رہا تھا، اوور۔ نہیں، آواز قدرے بیٹھی ہوئی تھی جس کو سن کر بندہ خوفزدہ ہو جائے، مجھے لگتا ہے کہ وہ آواز بنا کر بول رہا تھا، اوور۔ اس کی بات سن کر جبران سوچ میں پڑ گیا، چند لمحات کے بعد وہ بولا، اچھا ہم دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے، اوور اینڈ آل۔ گاڑی اب گولڈ بازار کی جانب مڑ گئی تھی۔ جبران کے چہرے پر تشویش کے گہرے آثار تھے۔ مارٹن روڈ وہاں سے زیادہ دور نہ تھا۔ وہاں کی گولڈ مارکیٹ پچھلے ہی گلی میں تھی جہاں قطار در قطار سوناروں کی دکانیں تھیں۔ اس وقت وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا، دور سے کوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ مین روڈ پر آتے ہی جبران نے موبائل روکنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے موبائل کونے میں لا کر روک دی تھی۔ وہ موبائل سے نیچے اترا اور اپنا ریوالور سنبھال لیا تھا اور ساتھ ہی پولیس والوں کو بھی نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ جلدی پولیس والوں کا یہ قافلہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا تھا۔ گلی کے کونے پر پہنچ کر اس نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے ذرا جھک کر ادھر کا معائنہ کیا۔ گلی تاریک تھی، البتہ چاند کی مدھم روشنیوں میں اس نے دیکھا 3 سائے ایک دکان کے سامنے موجود ہیں اور جھک کر کسی قسم کی کارروائی میں مصروف ہیں۔ جبران نے دیکھا کہ ان میں ایک اور شخص بھی موجود تھا جو کہ ان تینوں سے ہٹ کر چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ چوتھا آدمی ناگر تھا جس نے تالے توڑنے کا کام اپنے ساتھیوں کو دیا تھا اور باقی سڑک کی نگرانی کرنے میں خود ہی مصروف تھا۔ جبران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فضا میں 2 ہوائی فائر مار دیے۔ فائر کی آواز سے ان سایوں میں کھلبلی سی مچ گئی۔ رک جاؤ، بھاگنے کی کوشش مت کرنا، تم لوگ پولیس کے گھیرے میں ہو۔ جبران کی آواز سناٹے کو چیر رہی تھی۔ وہ سائے اسی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ ناگر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس پراسرار آواز نے تو کہا تھا ہر قسم کی ذمہ داری میری ہے۔ ناگر کی آنکھوں کے سامنے جیل کی سلاخیں گھومنے لگی تھیں۔ جبران اپنے ساتھی پولیس والوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تھا۔ اچانک اس نے اپنے افق سے متعدد فائروں کی آواز سنی۔ وہ چونک کر پلٹا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ چاروں پولیس کانسٹیبل زمین پر پڑے تھے اور ان کے خون سے زمین رنگین ہو چکی تھی۔ جبران چونکہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا، اچانک اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ ٹارچ کی روشنی تھی جو کہ سیدھی اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ چند لمحوں کے بعد جب اس نے ہاتھ ہٹایا اس کو اپنے سامنے کوئی کھڑا دکھائی دیا۔
چاند کی مدھم روشنی میں اس کے سر پر فلیٹ ہیڈ دکھائی دیا۔ نوارد نے ٹارچ کی روشنی اپنی طرف کر لی۔ اب اس کی صورت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی صورت دیکھتے ہی جبران کی آنکھوں میں شناسائی کا تاثر بھر رہا تھا۔ تم؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ ہاں، میں یہ سارا کھڑا تمہارے لیے تو تھا، نوارد نے مسکرا کر کہا۔ آواز قدرے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے لیے؟ جبران نے حیرانگی سے جواب دیا۔ ہاں، تمہارے لیے۔ ناگر نے موقع غنیمت دیکھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھسکنا شروع کر دیا۔ اچانک اس نے ایک نہایت ہی خوفناک منظر دیکھا۔ نوارد نے انسپکٹر جبران کے سر پر پستول رکھ کر گولی چلا دی تھی۔ جبران تڑپ کر فرش پر گرتا دکھائی دیا۔ اس کی وردی خون میں نہا چکی تھی۔ وطن کا ایک اور سپاہی مٹی کی ناموس پر قربان ہو گیا تھا۔ ان میں وہ سپاہی بھی شامل تھا جس کی 6 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی۔ ناگر کو یقین تھا ہو نہ ہو یہ وہی پراسرار باس ہے جس نے ان کو ڈکیتی کی ترغیب دی تھی۔ پراسرار باس کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی کہ جو بھی خطرہ ہوگا وہ خود نمٹ لے گا۔